اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذر قومه ولقد أنذر نوح قومه ولكن سأقول فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وإن الله ليس بأعور أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ فتنوں کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھی جا رہی ہیں۔ کل آپ کے سامنے اس کی کچھ علامات بیان کی گئی، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کی کچھ پیشن گوئیاں اس کے متعلق آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی۔ اب آپ سے آج یہ عرض کیا جا رہا ہے، دجال کہاں سے نکلے گا؟ مختلف روایات ہیں، اس میں توجیہ کے بعد کہ دجال کے نکلنے کی جو جگہ ہے وہ خراسان ہے۔ اصبہان کا ایک مقام ہے یہودیہ، وہاں سے وہ نکلے گا، اور اسی طرح وہاں سے نکل کر اپنے ساتھی ایک مقام ہے حوض و کرمان، وہاں پہ آئے گا، اس کے بعد وہ مسلمانوں پر ظاہر ہوگا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت نواس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے صبح میں دجال کے متعلق کچھ ارشاد فرمایا، پھر جب آپ شام میں لوٹے تو صحابہ کے چہروں پر گھبراہٹ دیکھی، تو آپ نے فرمایا: ما شانکم، تمہارا کیا حال ہے؟ صحابہ نے کہا: اے اللہ کے رسول، آپ نے صبح دجال کا تذکرہ کیا، دجال کے تذکرے میں کبھی امید بھی دلائی، کبھی اس کا خوف بھی، اس کے فتنے کا خوف دلایا، یہاں تک کہ ہم آپ کی باتوں سے یہ سمجھنے لگے کہ مدینہ کی مسجد کے سامنے جو کھجوروں کا جھنڈ ہے اس میں ہم نے گمان کیا کہ دجال چھپا ہوا ہے۔ یعنی آپ نے ایسا نقشہ کھینچا جس کی وجہ سے ہم خوف کھا گئے کہ دجال مدینہ کے قریب بھی آ گیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، اگر دجال میری حیات میں نکل جائے تو میں اس سے نمٹ لوں گا، یعنی صحابہ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور اگر آپ علیہ السلام کی بات حیات کے بعد نکلا تو ہر شخص اپنی ایمانی روحانی کیفیت کے مطابق اس سے بحث کرے گا یا اس سے بچے گا، اللہ ہی اس سے محفوظ رکھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک علامت اس کی یہ بھی بتائی کہ وہ نوجوان ہوگا، چھوٹے گھنگریالے بال والا ہوگا، اس کی یہ آنکھ موجود ہوگی، اور عرب میں ایک شخص تھا عبد العزیٰ ابن قطن، آپ نے فرمایا وہ اس کے مشابہ ہوگا۔ یہاں تک علامات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔
اور اس کی دنیا کی مدت کتنی ہے اس کی بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وضاحت فرما دی۔ آپ نے فرمایا زمین میں دجال جو ہے وہ 40 دن رکے گا، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا پہلا دن جو ہوگا یہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور اسی طرح دوسرا دن یہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور بقیہ ایام عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ قربان جائیے صحابہ پر، انہوں نے اپنی فکر کرتے ہوئے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کا 1 دن 1 مہینے یا 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس دن ہمارے لیے 1 ہی نماز کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اندازہ کر کے پڑھو، یعنی جیسے فجر کے تقریباً 5-6 گھنٹے کے بعد ظہر پڑھتے ہیں، پھر 3 گھنٹے کے بعد عصر، پھر 1-1.5 گھنٹے کے بعد مغرب، پھر 1.5 گھنٹے کے بعد عشاء پڑھتے ہیں، اسی طرح تم اپنے نمازوں کا حساب لگا کر اس زمانے میں پڑھا کرو۔ اور اسی طرح عشاء سے فجر تک کا جو وقت ہے درمیانی 6 سے 7 گھنٹے کا، اس کا اندازہ لگا کر اس وقفے سے نمازیں پڑھو، نماز مت چھوڑو۔ اس پورے دن میں 5 نمازیں کافی نہیں ہوں گی، بلکہ اوقات کے حساب سے اس میں آپ نمازیں پڑھنا ہوگا، یہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور بھی کچھ علامات ہیں، اور اسی طرح اس سے بچاؤ کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وظیفہ اور عمل بتایا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فتنوں سے، بالخصوص دجالی فتنے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔